الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. سورہ نور کی آیت نمبر 10 ہے اور آیت نمبر 11 کا مضمون آگے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ التواب الرحیم ان اللہ تواب حکیم، کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے پر نہ ہوتی تو تمہارے ساتھ بہت پریشانی کے معاملات ہو جاتے. لیکن بات یہ ہے کہ ان اللہ تواب حکیم، کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں. یعنی اللہ رب العزت نے جو بھی حکم دیا ہے وہ حکمت کے ساتھ دیا ہے. چنانچہ پچھلی آیت مبارکہ کے اندر جو لعان کا حکم دیا ہے اس میں دیکھ لیں، سمجھ لیں بات، کہ اگر ایک شخص نے اپنی بیوی کو غیر مناسب حالت میں دیکھا ہے تو اگر وہ زبان بند کر کے رہے گا تو اس کو تکلیف بڑھتی رہے گی، پریشانی میں مبتلا ہوتا رہے گا. اور اگر وہ کچھ کہتا ہے تو شریعت و سنت کے ضابطے کے مطابق اس کو گواہ پیش کرنے پڑیں گے، اور اس کے اوپر اگر گواہ نہیں پیش کرے گا تو اس کو 80 کوڑے لگیں گے. تو یا تو سزا قبول کرے یا پھر چپ کر کے کوڑتا رہے. تو سزا قبول کرنے میں بھی تکلیف ہے اور چپ کرنے میں بھی تکلیف ہے. تو یہ انسان کوڑتا رہے، اس سے اس کا نقصان ہوگا، صحت کا نقصان ہوگا اور دنیاوی نقصان بھی ہوگا کہ آپس میں ناچاکی ہوگی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایک شخص جس نے جرم کیا ہے تو اس کا جرم بھی لوگوں کے سامنے نہیں آئے گا، اور مجرم کو شریعت نے پسند نہیں کیا کہ وہ ان کو لوگوں کو دھوکہ دیتا رہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل اور اپنی رحمت سے یہ حکم دیا کہ تم لعان کر لو. یعنی تم گواہ تو پیش کر نہیں سکتے اور گواہ پیش کرنا ممکن نہیں ہے، تو یہ معاملہ. دوسرا، اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو اس گناہ میں مبتلا ہے تو اس کے لیے ہے کہ اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے. اور حکمت بتائی کہ میں حکیم بھی ہوں کہ ہر میرا فیصلہ حکمت کے اوپر مبنی ہے، حکمت کے بغیر میرا کوئی فیصلہ نہیں. لہذا کوئی حکم اگر تمہاری عقل میں نہیں آتا، تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ فیصلہ کوئی ایسے ہی کسی بات پہ مبنی ہے، یہ کوئی ریجڈنیس ہے یا کچھ ایسی چیز ہے، بلکہ شریعت نے اس میں بتایا کہ ان اللہ تواب حکیم، کہ اللہ رب العزت کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے. آیت نمبر 10 ہوگی، یہاں پر بات مکمل ہو گئی اور یہ 4 احکامات اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرما دیے. اس کے بعد آگے ایک اور بات شروع ہو رہی ہے، اور اس بات کے شروع ہونے سے پہلے ان ساری باتوں کے اوپر مبنی ایک واقعہ پیش آیا تھا، جس واقعے کا ذکر اللہ رب العزت نے ان آیات میں اجمالاً فرمایا ہے. ان اس کا حکم بیان فرمایا. واقعہ تو روایات اور احادیث میں ہے، بخاری شریف میں بھی واقعہ ہے. اس کے علاوہ جب بخاری میں ہے تو دیگر تمام کی تمام کتابوں میں بھی، یہ حدیث کی تمام کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے. چنانچہ غزوہ بنی مصطلق سے آپ علیہ السلام واپس تشریف لا رہے تھے، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام تھے، اور امہات المومنین میں سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں. تو ازواج مطہرات کے ساتھ ہونے کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ ان کے لیے ایک ڈولی ٹائپ چیز بنتی تھی. جیسے آج اب کہہ لیں گے ایک بہت بڑا باکس ہے، اس باکس کے اوپر بانس لگائے جاتے تھے، ڈنڈے لگائے جاتے تھے اس کے نیچے یا اوپر کی طرف، اور اس میں بانس لگائے جاتے تھے، اور 4 لوگ، یعنی اتنا لمبا بانس ہوتا تھا کہ جو وہ باکس ہے، یعنی اس کو ڈولی کہا جاتا ہے، اس کو عربی زبان میں ہودج کہتے ہیں. یہ ہودج جو ہے یہ درمیان میں ہوتا تھا، اور بانس یہاں سے بھی آگے نکلا ہوا ہے، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی. تو یہ بانس ہوتا تھا، اور صحابہ کرام اس بانس کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے تھے. اس بانس کو کے ذریعے سے ہودج کو اٹھاتے اور اونٹ پر لاد دیتے تھے. اور جب لشکر پڑاؤ کرتا تو صحابہ کرام اس ہودج کو اٹھا کے نیچے رکھ دیتے اور پھر وہاں سے ہٹ جاتے، اور جو ازواج مطہرات ہیں وہ جو ان کو کام ہوتا تھا، قضاء حاجت ہوتی تھی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی ہوتی تھی یا کچھ آرام کرنا ہوتا تھا تو وہ نیچے اتر کے آرام کر لیتے تھے. تو یہ طریقہ کار ہوتا تھا. تو غزوہ بنی مصطلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے.
4 ہجری کی بات ہے یا 5 ہجری کی بات ہے یا 6 ہجری کی بات ہے. زیادہ راجح بعض محدثین نے 5 لکھا ہے، بعض نے 6 لکھا ہے، تو زیادہ راجح 5 ہجری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مصطلق سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی باری تھی اور وہ اس ہودج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آ رہی تھیں. تو جہاں کہیں پڑاؤ ہوا صبح فجر کے وقت میں، تو وہاں پر ہودج کو صحابہ کرام نے نیچے اتارا، اور نیچے اتار کے کیونکہ لکڑی کا ہوتا تھا، اچھا خاصا بھاری ہوتا تھا، 4 لوگ مل کے اٹھاتے تھے، اس کو اتارا. اور اتارنے کے بعد سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ قضاء حاجت کے لیے گئی. جب قضاء حاجت کے لیے گئی ہیں تو وہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ کا گلے میں ایک ہار تھا جو وہاں پر گر گیا. حضرت عائشہ صدیقہ وہاں سے واپس تشریف لائی ہیں، اپنی ہودج میں اپنے آپ کو بیٹھ کے چیک کیا تو دیکھا کہ میرا ہار موجود نہیں ہے. تو یاد ہے کہ وہاں پر میں نے ہار اتارا تھا، تو وہیں پر لگتا ہے بھول گئی ہوں. چنانچہ جلدی سے ہودج سے باہر نکلی. صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ سیدنا عائشہ صدیقہ ہودج میں سوار ہو چکی ہیں، اور حضرت عائشہ جلدی سے باہر نکل گئی تھی. اور دوسرا حضرت عائشہ کا وزن بہت ہی کم تھا، ہلکا پھلکا وزن تھا. تو صحابہ کرام نے اس ہودج کو اٹھایا اور اونٹ پر رکھ دیا. اب صحابہ کرام یہ سمجھے کہ اما عائشہ صدیقہ ہودج کے اندر ہیں، اور قضاء حاجت کے لیے کچھ دور جاتے تھے جس میں 10-15 منٹ یا کچھ وقت لگ جاتا ہے. اتنی دیر میں قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا. جب سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تشریف لائی ہیں تو قافلہ جا چکا تھا. اب قافلے کے چلنے کا طریقہ کار ہوتا تھا. قافلہ جب چلتا تھا تو قافلے سے چند کلومیٹر آگے کچھ لوگ چلتے تھے جس کو مقدمۃ الجیش کہتے ہیں. تو کچھ لوگ آگے چلتے تھے اور کچھ لوگ 1 یا 2 آدمی قافلے سے پیچھے چلتے تھے کہ قافلے کا اگر کوئی سامان پیچھے رہ گیا ہے تو وہ اس سامان کو اٹھاتے ہوئے لے کر آ جاتے تھے. تو حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ، یہ حضرت صفوان بن معطل یہ قافلے کے پیچھے چلا کرتے تھے. ان کی ڈیوٹی ہی یہ ہوتی تھی. عام طور پر بہت سے لشکروں میں حضرت صفوان بن معطل ایسے ہی ہوتا تھا کہ وہ قافلے کے پیچھے چلا کرتے تھے. چنانچہ حضرت صفوان بن معطل آ رہے تھے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو پتا تھا کہ قافلے کے پیچھے لوگ چلتے ہیں. تو جب میں آگے جاؤں گی تو مجھے راستہ نہیں پتا، پیدل چلوں گی تو کہیں بھی خطرہ ہے کہ ظاہر بات ہے کوئی اکیلا عورت کو دیکھے گا تو نقصان پہنچانے کا خطرہ ہو سکتا ہے. تو کہنے لگی کہ میں وہیں پر لیٹ گئی کہ پیچھے جب مقدمۃ البیت کے تھوڑی دیر میں ہی قافلے کے پیچھے چلنے والا جو شخص ہے وہ آئے گا، جب دیکھا گا کہ عائشہ صدیقہ یہاں پر ہے تو وہ مجھے اونٹ پہ بٹھا کے لے جائے گا. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ وہیں پر بیٹھ گئی. برقع پہنا ہوا تھا لیکن حضرت صفوان بن معطل جب تشریف لائے تو انہوں نے پہچان لیا. جب انہوں نے پہچانا کہ سیدنا عائشہ صدیقہ ہیں تو زور سے استرجاع پڑا، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا، خود نہیں جگایا بلکہ دور سے استرجاع پڑھنا شروع کیا. جب دور سے استرجاع پڑھا تو ہم عائشہ صدیقہ کو پتہ چل گیا کہ صفوان بن معطل آئے ہیں. تو انہوں نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور وہاں سے ہٹ کے دور چلے گئے. سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اونٹنی پر سوار ہوئی ہیں تو صفوان بن معطل آئے اور اونٹنی کو پکڑا اور لے کے چلے تو ایک منزل پہ جو پڑاؤ تھا تو حضرت صفوان بن معطل تو پیچھے چلتے تھے پڑاؤ کرتے ہوئے. چنانچہ انہوں نے پڑاؤ نہیں کیا. ایک منزل کے بعد سمجھ لیں جس کو ہم 1 یا 1.5 گھنٹہ کہتے ہیں، حضرت صفوان بن معطل اما عائشہ صدیقہ کو لے کے لشکر میں پہنچے اور بتایا کہ اما عائشہ صدیقہ میرے پاس یا پیچھے رہ گئی تھی. اما عائشہ صدیقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی اور ساری بات بتائی. لیکن اس سارے قصے کو جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابی، اس نے دیکھ لیا صفوان بن معطل کے ساتھ آتے ہوئے اما عائشہ صدیقہ کو اونٹنی پر بیٹھے ہوئے. تو اس نے کہا یہ دیکھو یہ کیا ہو گیا، یہ تو بہت برا ہو گیا. صفوان بن معطل عائشہ کو لے کر آئے ہیں، اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ من ذالک گڑبڑ ہوگی اور ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. چنانچہ اس عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے شور مچایا. جب شور مچایا تو منافقین تو ویسے ہی اس کے ساتھ تھے، ان کے دل میں ویسی میل تھا. جس کو غصہ چڑھا ہوتا ہے اس کو موقع چاہیے ہوتا ہے کہ بندہ کوئی غلطی کرے، دیکھو میں غصہ اتاروں. تو یہ منافق تھا، اس کو الزام تراشی کرنے کا کوئی موقع چاہیے تھا. چنانچہ جیسے اس کو موقع ملا اس نے ویسی آواز اٹھائی اور ویسی آواز اٹھا کے پکارنا شروع کر دیا. تو کئی لوگ اس کے نرغے میں آ گئے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ وہ بھی اس نرغے میں آ گئے کہ ہو سکتا ہے کہ جب سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ایسا ہی واقعہ ہوا ہو. تحقیق نہیں کی، بس سنی سنائی بات کو
آگے پھیلانا شروع کر دیا، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، جیسے کوئی میسج آتا ہے تحقیق نہیں کرتے، بس اس کو فوراً آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ جیسے کوئی پوسٹ آتی ہے یہ نہیں دیکھتے کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، اس میں کسی کا مذاق اڑ رہا ہے، کسی کے لیے تکلیف کی بات ہے، بس اس کو فوراً آگے فارورڈ کرتے ہیں، چاہے وہ بڑا آدمی چاہے چھوٹا آدمی ہے، بغیر تحقیق کے بات آگے بڑھائی۔ جب بغیر تحقیق کے بات کے اندر بڑے بڑے نیک اور متقی لوگ آ جاتے ہیں، یہ دکھانا بتلانا مقصود تھا۔ حسان بن ثابت جیسے لوگ اس کے نرغے میں آ گئے۔ حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بدری صحابی ہیں، یہ بھی اس کا شکار ہو گئے۔ حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اس کا شکار ہوگی، اور یہ کہنے لگی واقعتاً یہ لوگ صحیح کہہ رہے، اور اتنی انارکی مچی ہے، اتنی زیادہ بے چینی ہوئی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے وہی نازل نہیں فرمائی۔ یہ آیات نازل ہوئی، اس کے بعد جو اگلی آیت 26 دن کے بعد نازل ہوئی، بعض روایت کے مطابق 28 دن کے بعد نازل ہوئی، یعنی ایک طرف وہی نازل نہیں ہو رہی اور دوسری طرف مدینہ میں یہ انارکی مچ رہی ہے، یہ بے چینی پھیلتی جا رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ اللہ نے امت کو سبق سکھانا تھا کہ زبان جس کی گندی ہوتی ہے، سینہ جس کا گندا ہوتا ہے، سوچ جس کی گندی ہوتی ہے، اس کی تکلیف کتنی بڑھتی ہے۔ چنانچہ منافقین کے بارے میں اللہ رب العزت، کافروں کے بارے میں اللہ نے فساد کا ذکر نہیں فرمایا، کافروں کو کہا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانور ہیں، جانور سے بھی بدتر ہیں، بل هم اضل السبیل دوسری جگہ پر، کہ یہ جانوروں سے بھی برے ہوتے ہیں کفار۔ لیکن جب منافقوں کا ذکر ہے تو لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہیں کرو، تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو فساد کرنے والے نہیں ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو لوگوں کی طرح، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں منہ پہ بول دیتا ہوں جو کچھ بھی بولتا ہوں، میں جو کچھ کہتا ہوں اس کے منہ پہ کہتا ہوں، میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ آپ اپنی بہادری نہیں دکھا رہی، آپ اپنی بدتمیزی بتا رہے ہیں کہ آپ بدتمیز بھی ہیں، آپ صرف غیبت نہیں کر رہے، آپ صرف برائی نہیں کر رہے، بلکہ آپ ایک بد اخلاق انسان بھی ہیں، آپ کسی کے منہ کے اوپر بھی آپ ایسی بات بول دیں گے جس سے سامنے والوں کو شرمندگی ہوگی، تو یہ فساد فی الارض ہے، یہ زمین میں فساد۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے ایسا فساد مچایا کہ حضرت ایوب انصاری، ابو ایوب انصاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان اول، میزبان اول، کہنے لگے اپنی اہلیہ سے، کہنے اے ام ایوب ذرا بتاؤ عائشہ اور صفوان بن معطل کے بارے میں تم کیا کہتی ہو؟ تو کہنے لگی توبہ کرو، کیسی بات کر رہے ہو؟ ایوب ذرا یہ سوچو کہ اگر عائشہ کی جگہ میں ہوتی تو کیا صفوان ایسا کرتا؟ نہیں، صفوان جیسا شریف انسان تو ہے نہیں، صفوان اس قدر شریف انسان ہے، اتنے بزرگ صحابہ میں سے شمار ہوتے ہیں، وہ تمہارے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا وہ کسی غیر عورت کی طرف کوئی ایسی گندی نظر ڈالیں گے کہ ایک شریف ترین انسان ہے اور کوئی عورت نادار اور بے بس ہو وہ اس سے مدد مانگ لے تو شریف انسان کبھی اس کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اگرچہ وہ زانی ہو، اگرچہ وہ شرابی ہو، لیکن شریف انسان کبھی اس کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھاتا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ عورت واقعتاً مستحق ہے۔ اور ہمارے سامنے بھی ایسی بات ہے کہ ہم سارا پاکستان کوئی متقی پرہیزگار تو نہیں ہے، لیکن جب بینظیر انسیڈنٹ ہوا تھا تو کتنی بچیوں نے دوسروں کے گھروں میں 6-6 7-7 دن گزارے ہیں، اور کسی جگہ اخباروں میں، سوشل میڈیا میں کسی جگہ کوئی ایسی رپورٹ نہیں آئی کہ کسی شخص نے کسی عورت کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہو۔ تو عام شریف انسان کسی عورت کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھاتا، تو صفوان بن معطل جیسے متقی پرہیزگار شخص کہ جو راتوں رات پوری رات کھڑا ہو کر اللہ کے دربار میں دعائیں مانگنے والا، تو خیر میں یہاں ان کے مناقب پیش نہیں کر رہا، تو صفوان بن معطل تیرے ساتھ کبھی ایسا نہیں کا فرمایا کہ اگر صفوان کی جگہ ابو ایوب تم ہوتے، کیا تم اما عائشہ صدیقہ کے بارے میں کوئی ایسی بات سوچ سکتے ہو؟ الامان باللہ، الامان والحفیظ، میں توبہ کرتا ہوں اپنی سوچ سے۔ اللہ کے نبی اتنے پریشان ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور مسجد مدینہ شریف کے اندر ایسے ان باتوں کا اتنا چرچا ہے، کیونکہ عام طور پہ ذاتیات کے اوپر لوگ بہت زیادہ بات کرتے ہیں، اگر معاملات کے اوپر لوگ عام طور پہ بات نہیں کرتے، لیکن ذاتیات کے اوپر یار وہ اس نے ایسے کیا یا وہ اس نے ایسے کیا، ایک انسانی فطرت ہے۔ میں آپ کو ایک صحابی کا واقعہ سناؤں اور میں آپ کو ایک اپنا واقعہ سنانا شروع کر دوں تو اپنے واقعے میں انسان کو ذاتی واقعے میں زیادہ دلچسپی، ایک طبعی بات ہے۔ تو
چونکہ ایک ذاتی واقعہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس کے اندر لوگوں کو ویسی ایک رغبت ہونا ہوتی اور ویسی بات کرتے. تو جب اتنی بے چینی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور مسجد نبوی میں تشریف لا کے آپ نے سب صحابہ کو اکٹھا فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے پریشان کر رہے ہیں. سب جانتے تھے عبداللہ بن ابی ہے اور منافقین ہیں. تو حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نام لیجئے. اگر وہ اوس میں سے جانتے سب تھے لیکن نام مغلوانا چاہتے تھے. آپ نے کہا حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اگر وہ اوس میں سے مجھے اجازت دیجیے میں قتل کروں گا اس کو. لیکن عبداللہ بن ابی تو خزرج میں سے تھا، وہ خزرج میں تو خزرجی سعد بن عبادہ اچھے صحابی، بڑے نیک صحابی تھے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو قبائلی جنگ چھڑ گئی ہے تو ان کے اوپر بھی قبیلے کا رنگ غالب آیا. کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کذبتا عدو اللہ، تو جھوٹ بولتا ہے، اگر وہ اوس میں سے ہوتا تم کبھی قتل نہ کرتے. تم جانتے ہو کہ وہ خزرج میں سے ہے، جب جانتے ہو کہ خزرج میں سے ہے تو لہذا تم کہہ رہے ہو کہ اس کو قتل کرو، اگر اوس میں سے ہوتا تو کبھی بھی تم قتل نہ کرتے. تو حضرت سعد بن معاذ کہنے لگے کہ اللہ کے دشمن تم جھوٹ بول رہے، تو بھی منافق ہے اور وہ بھی منافق ہے اور تم منافقوں کا سردار ہے. یوں تلوار نکالی، اور جب انہوں نے تلوار نکالی تو خزرج نے تلوار نکالی، سارے خزرجوں نے تلوار نکالی تو اوس والوں نے بھی تلوار نکالی. مسجد نبوی میں تلواریں نکل آئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر آپ کے چہرے پر غم آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشریف فرما ہو گئے، بیٹھ گئے. بعض روایت کے مطابق آپ نیچے اترے اور آپ نے اوس کو الگ کیا، خزرج کو الگ کر لیا، اور آپ نے فرمایا کہ اپنی تلواریں نیام میں ڈالو کہ تم مسجد نبوی کے اندر ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہو. لیکن بہرحال صحیح روایت یہ ہے کہ آپ خاموش ہو گئے، صحابہ کرام کو بھی خاموش کروایا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا، عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ یعنی اللہ کے نبی لوگوں سے مشورے کر رہے ہیں، یعنی اتنی پریشانی بڑی اور دوسری طرف سے وہی نازل ہو رہی. آپ نے فرمایا عمر تم کیا کہتے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق سے تو بات نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی بیٹی ہیں. حضرت عمر تم کیا کہتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ مناسب سمجھے تو جواب دیجیے. میں جی جواب دیں. یا رسول اللہ کہ آپ کے جسم مبارک کے اوپر کبھی مکھی بیٹھی ہے؟ کہ نہیں. یا رسول اللہ آپ کے جسم اطہر کے اوپر اگر مکھی نہیں بیٹھ سکتی تو آپ کے بستر مبارک میں ایک گندی عورت کیسے آ سکتی ہے؟ دوسرا سوال، آپ کا نکاح سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کس نے کروایا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے ریشم کے کپڑے میں لپٹی ہوئی ایک تصویر بھیجی تھی اور یہ فرمایا تھا کہ یہ تمہاری بیوی ہے. چنانچہ میں نے یہی بات صدیق اکبر سے نقل کی، صدیق اکبر نے میرا نکاح کیا. تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا نکاح یعنی کہ اللہ نے کروایا تھا؟ جی اللہ نے کروایا تھا. ہم اپنی اولاد کے لیے دیکھتے ہیں تو اچھی بچی دیکھتے ہیں، نیک بچی دیکھتے ہیں، تو کیا آپ کے نکاح کے لیے اللہ کسی زانی عورت کا انتخاب کریں گے؟ یا رسول اللہ آپ مطمئن ہو جائیں، آپ بے فکر ہو جائیں کہ آپ کا گھر پاک دامن ہے، آپ کی اہلیہ پاک دامن ہے. یہ جو بات کرنے والے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ منافق ہیں وغیرہ وغیرہ. اپنی حمایت کی بات جو انصاف پسند آدمی سنتا ہے تو اس کو زیادہ تسلی نہیں ہوتی، بلکہ وہ کہتا ہے چلو مزید کسی بندے سے بھی پوچھ لیتا ہوں، کیونکہ جو انصاف پسند آدمی ہوتا ہے وہ کسی ایک بندے کی بات پہ کان نہیں دھرتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا علی تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ نہ میں عائشہ کو جانتا ہوں نہ میں ان کے طور اتوار کو جانتا ہوں، یعنی یہ تو پتہ ہے صدیق اکبر کی بیٹی، لیکن ان کے طور اتوار کیا ہیں ظاہر بات ہے وہ میں نہیں جانتا، بلکہ جو ان کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے جب وہ کچھ کہے گا تو آپ کو تسلی ہوگی، میں کہوں گا تو آپ کو تسلی ویسی ہوگی جیسے عمر سے ہوئی. تو میں آپ سے ایسی بات کہوں گا کہ آپ کی تسلی زیادہ ہو. چنانچہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہنے والا جو بندہ ہے وہ حضرت بریرہ ہے، حضرت عائشہ کے ساتھ ہمیشہ رہنے والی حضرت بریرہ ہیں، تو آپ بریرہ سے پوچھیں. چنانچہ حضرت بریرہ حضرت عائشہ کے ساتھ ہر وقت رہتی تھی. بلایا کہ میں کون ہوں؟ لگی کہ آپ اللہ کے نبی، آپ اللہ کے رسول ہیں. تو آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا بریرہ جو میں پوچھوں گا تو سچ بولنا. اتنا دل دکھا ہوا ہے، اتنا دل دکھا ہوا ہے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ جب کوئی شخص کسی کی ذاتیات میں گھس کے اور ان کی ذاتیات کے اندر کوئی ایسی لب کشائی کرتا ہے تو شریف سے شریف انسان کا دل زخمی ہو جاتا ہے. تو نمبر ایک تو کسی کی ذاتیات پرسنل زندگی کے اندر گھسنا ہی نہیں چاہیے.
اگر گھس بھی گئے تو اس کے لیے کوئی اچھی بات کی جائے تو انسان چلو کہتا چلو ٹھیک ہے، پھر بھی دل خوش نہیں ہوتا آدمی کا. لیکن کسی شریف انسان کی ذاتی زندگی میں گھس کے اور اس کے اوپر ایک عیب لگا دینا، اور اتنا بڑا عیب لگا دینا، اور شرافت جن کو دیکھ کے اپنا راستہ سیدھا کرتی ہے وہ ہیں صحابہ کرام، اور صحابہ کرام کے بڑے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ جو شرافت بھی بھیک مانگتی ہے کہ مجھے آپ شرافت کا کچھ حصہ دیجئے، تو اس شخص کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. تو آپ نے پوچھا، آپ نے فرمایا بریرہ پھر مجھ سے سچ کہنا. صلاح فرمائیے. فرمایا عائشہ کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ تو کہنے لگی کہ یا رسول اللہ اتنی بھولی ہیں حضرت عائشہ، اتنی بھولی ہیں کہ آٹا گنتے گنتے سو جاتی ہے. یعنی اتنی مزاج میں شرافت ہے، وہ کسی مرد کو اپنے بستر پہ کیسے آنے دے گی؟ وہ اتنی شریف النفس عورت ہے کہ آٹا گنتے گنتے بکری آٹے میں منہ مار کے چلی جائے تو ان کو پتہ نہیں چلتا. یعنی اتنی معصومیت مزاج کے اندر ہے، تو اتنا بڑا جرم کیسے کر سکتے ہیں؟ جب یہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے. ساری بات ہے، پریشان دل ہے، پریشان دل کو تسلی آسانی سے نہیں ملتی. تو آپ گھر تشریف لائے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بیٹھی ہوئی تھیں، تو ان کے پاؤں کی طرف بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ لیٹی ہوئی تھی. تو حضرت عائشہ صدیقہ کو ابھی تک بات کا نہیں پتا تھا. 1-2 روز پہلے، 3 روز پہلے تک اما عائشہ صدیقہ کو بات کا نہیں پتا تھا. اما عائشہ صدیقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ بدلی دیکھا تھا، اور کہنے لگی مجھے بڑی پریشانی کہ جب میں بیمار ہوتی تو مجھ سے پوچھتے نہیں تھے، بریرہ سے کہتے کہ اس کا کیا حال ہے. پہلے مجھے کہتے عائشہ تمہارا نام کیا ہے، عائشہ تمہاری فرمائش کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو نہیں، پہلے حمیرہ تمہاری فرمائش کیا ہے، یعنی عائشہ نام نہیں لیتے تھے، حمیرہ بولتے تھے. جب یہ موقع ہوا تو نمبر 1 میرا نام نہیں لیتے، عائشہ تمہیں کیا چاہیے. اب میرا وہ لقب والا جو محبت والا نام تھا وہ نہیں لیا کرتے تھے. پھر مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، بلکہ سیدھا بریرہ سے بات کرتے کہ بریرہ سے کہتے کہ بریرہ اس کو کیا چاہیے، اس کی طبیعت کیسی ہے. میں نے بتایا کہ میں بیمار ہوں تو مجھ سے طبیعت نہیں پوچھی، بریرہ سے پوچھی. پھر میں نے کہا میں گھر جاتی ہوں، تو مجھے کہنے لگے چلے جاؤ. تو مجھے اور غم ہوا کہ پہلے کہتے تھے نہیں ابھی نہیں جاؤ، شام کو چلی جانا، تھوڑی دیر بعد چلی جانا، یعنی دل بہلانے کے لیے مجھے روکتے تھے. لیکن جب میں نے پہلی مرتبہ پوچھا مجھے فوراً کہا کہ چلے جاؤ. تو میں نے کہا کچھ نہ کچھ مسئلہ تو ہے. میں نے سوچا کہ کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی ایسی چیز ہوگی اس وجہ سے پریشان ہوں گے، تو اس لیے بات نہیں کر رہے ہوں گے. تو اما عائشہ صدیقہ فرمانے لگی کہ 3 دن پہلے، 3 دن اس واقعے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کے بیٹھے، 3 دن پہلے باہر نکلی تو جو ایک خاتون تھی ان کے ساتھ استنجے وغیرہ کے لیے دور جایا کرتے تھے کہ گھر کے قریب میں بیت الخلاء نہیں بناتے تھے اس وقت میں، اس لیے کہ اس وقت میں کوئی ایسا انتظام نہیں تھا کہ بدبو سے محفوظ رکھا جا سکے. تو اس لیے بیت الخلاء گھر میں نہیں بنتے تھے بلکہ دور بنتے تھے. تو جیسے جیسے ٹیکنالوجی نے ترقی کی، بدبو پائپ لائن گٹر کا سسٹم سمجھ میں آنا شروع ہوا، تو لوگوں نے بیت الخلاء کی طرف منتقل ہوئے. تو باہر جاتی تھی قضاء حاجت کے لیے، استنجے وغیرہ کے لیے. جب باہر گئیں تو وہاں پر ایک خاتون تھیں حضرت مستہ کی والدہ، اور ان کا پاؤں دوپٹے میں اٹکا تو کہنے لگے تئس مستہ، برباد ہو جائے مستہ، ہلاک ہو جائے مستہ. تو اما وہی لگ، اما کیا کہتی ہو، مستہ کے بارے میں ایسے کہتی ہوں؟ وہ تو بدری صحابی ہے اور آپ اس کے بارے میں ایسے کہتی ہوں. تو بیٹی تجھے نہیں پتا تیرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ تو کیا کہہ رہے؟ کہ جب انہوں نے مجھے بتایا تو میں بھول گئی استنجا، میں دوڑی گھر کی طرف، اپنی والدہ ام رومان کے پاس آئی. اما یہ میرے بارے میں جو ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی بیٹا ایسا ہی کچھ ہے. کہنے لگی کہ میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کو پتہ ہے؟ جی اللہ کے نبی کو پتہ ہے. تو وہیں چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی. تو حضرت ابوبکر صدیق اوپر بالا خانے میں تھے، وہاں سے دوڑتے ہوئے کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے اس کو پتہ چل گیا اس کے بارے میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر نے اس وقت ایک جملہ بولا کہ 26-27 روز تک یہ کہانی چلی، لیکن صدیق اکبر نے ایک لفظ زبان سے نہیں بولا. لیکن جب یہ اپنی بیٹی کی حالت دیکھی تو چیخ پڑے اور کہنے لگے یہ کام
یہ کام ہم نے زمانہ جاہلیت میں نہیں کیا، یہ کام ہم نے زمانہ جاہلیت میں نہیں کیا۔ آج ہمارے اوپر تہمت لگائی جا رہی ہے جبکہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ جملہ بولا، ورنہ صدیق اکبر کا صبر ایسا تھا کہ قربان جائیں۔ عائشہ صدیقہ 3 دن تک روئی، 3 دن تک فرماتی کہ میری آنکھوں نے نیند کا سرما نہیں پہنا۔ اتنی خوبصورت تعبیر ہے، میری آنکھوں نے، یعنی میں سوئی نہیں 3 دن تک۔ 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور سرانے پہ بیٹھ گئے۔ تو ایک بیوی کو اپنے شوہر پر ناز ہوتا ہے کہ تمہیں میرے پہ بھروسہ ہی نہیں، یعنی ایک یہ ناز تھا۔ تو حضرت ام رومان کہتی اٹھو، میں نہیں اٹھتی، میں نہیں اٹھتی، تو مجھ پہ بھروسہ ہی نہیں تو میں کیسے اٹھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں میں بیٹھے اور آپ نے فرمایا عائشہ اگر تو سچی ہے تو اللہ تیری برات نازل فرما دیں گے، اگر تم سے جرم ہوا ہے تو معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ تو کہنے لگی مجھے غصہ آ گیا، میں لیٹی ہوئی تھی، اٹھ کے بیٹھی، میں نے کہا میں سچ بولتی ہوں تو تم مانو گے نہیں، میں سچ بولتی ہوں تو تم لوگ مانو گے نہیں، اور جھوٹ بولتی ہوں تو میں ایسا جرم اپنے سر پہ کیوں لوں جو میں نے کیا ہی نہیں۔ کہنے لگے مجھے اتنا غصہ آیا کہ مجھے حضرت یوسف کے والد کا نام بھول گیا، حضرت یعقوب کا نام بھول گیا۔ میں وہی کہتی ہوں جو یعقوب علیہ السلام یعنی یوسف کے والد نے کہا تھا، جو ابو یوسف نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ ہمارا تو صبر ہے اور اللہ میری مدد کریں گے، جو لوگ باتیں گھڑ رہے ہیں، جو لوگ میرے بارے میں زبان چلا رہے ہیں۔ چنانچہ اسی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی نازل ہوئی، آپ نے اپنے چہرے کو ڈھانپا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے والد صاحب سیدنا صدیق اکبر کا رنگ ایسے پیلا پڑ گیا کہ پتہ نہیں کیا وحی نازل ہونے لگی ہے، اور ام رومان ایسے گرنے والی ہو گئی کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی کے اوپر کیا نازل ہونے لگا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی مکمل ہوئی تو آپ نے پسینہ پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا عائشہ مبارک ہو کہ اللہ نے تیری براءت نازل فرمائی ہے، مبارک ہو کہ اللہ نے تیری براءت میں قرآن نازل فرمایا۔ عائشہ فرماتی ہے میں یہ سمجھی تھی جبریل آئیں گے اور بتا دیں گے، جبریل آئیں گے بتا دیں گے اور میرے برات صرف خواب کے ذریعے سے کھل جائے گی، الہام کے ذریعے سے کھل جائے گی، مجھے کیا پتا اللہ میری شان میں قرآن مجید کو نازل فرما دیں گے۔ چنانچہ یہاں سے آیات حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں نازل ہوئی، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، کہ جو لوگ بہتان باندھتے ہوئے آئے، عصبۃ منکم، یہ چھوٹی سی ایک جماعت ہے، لا تحسبوه شر لکم، اس کو یہ نہیں سمجھنا تمہارے لیے بڑی نقصان دہ، بل هو خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اس میں مزید تفصیل ہے، انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ حضرت ام رومان کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ام رومان میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ اٹھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو، کہ میں ان کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، میں اللہ کا شکر ادا کروں گی کہ اس وقت انہوں نے میری برات نازل کی، ورنہ تو آپ نے بھی میری برات کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ میری برات جب اللہ نے نازل فرمائی ہے تو میں اسی کا شکر ادا کروں گی۔ تو یہ بیوی کا ایک ناز ہوتا ہے، بیوی کا ایک اپنے شوہر پر مان ہوتا ہے۔ چنانچہ اس وجہ سے، ورنہ کوئی یہ سمجھے کہ امتی ہونے کے ناطے اما عائشہ صدیقہ کا یہ رویہ بے ادبی اور گستاخی تھا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو یہ ساری تفصیلات اگلی آیات میں ہیں، انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا۔ اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔